بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ایک درس ہوتا ہے سلسلہ وار، دینی باتیں، اصلاحی باتیں، واقعات بزرگوں کے، احادیث وغیرہ۔ آج کا جو ہمارا درس ہے تقوی کے اوپر ہے۔ دیکھیں، ہر مسلمان کلمہ گو، جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جب زندگی گزاروں تو تقوی اور پرہیزگاری پر گزاروں۔ تقوی زبان پر تو آ جاتا ہے، لفظ آسان ہے تقوی، لیکن تقوی پر زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال تھے۔ صحابہ کرام کی مثالیں ہیں، سلف الصالحین کی مثالیں ہیں، بزرگ علماء کی مثالیں ہیں۔ تو ایک واقعہ میری نظر سے گزرا، میں نے کہا بیان کر دوں۔ ہمارے تبلیغی جماعت کے بانی حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا ایک واقعہ ہے، عمر کا آخری حصہ تھا اور حج کا آخری سفر تھا۔ کراچی سے جہاز جا رہا تھا سفر حج کے لیے۔ اس وقت جہاز کا جو ٹکٹ تھا غالباً 55 روپے کا تھا، 55 روپے، یعنی 100 سے بھی کم۔ اور حضرت اپنے گروپ کے ساتھ ایئرپورٹ پر پہنچ گئے۔ روانگی سے پہلے ایک انجیکشن لگوایا جاتا ہے، جیسا کہ آپ حضرات جو جا چکے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آب و ہوا وہاں کی، پانی چینج ہوتا ہے، آب و ہوا چینج ہوتی ہے، تو وہاں آدمی کو بیمار نہ ہو جائے۔ جب حضرت نے دیکھا کہ انجیکشن لگانے والی ایک عورت ہے، لڑکی ہے، حضرت نے انکار کر دیا۔ لوگوں نے کہا حضرت یہ تو 55 روپے کا ٹکٹ ہے، اگر نہیں لگائیں گے تو ٹکٹ بڑھ جائے گا، پیسے زیادہ ہو جائیں گے، 100 سے اوپر ہو جائے گا۔ حضرت نے کہا اگر 100 سے بھی اوپر ہے، 300 تک بھی ہو جائے، پھر بھی میں یہ انجیکشن لڑکی سے نہیں لگواؤں گا۔ بہرحال وہاں جو دیکھنے والے تھے انہوں نے لکھا ہے کہ جہاز کی روانگی کا وقت بالکل قریب ہو گیا تھا، اور جہاز کا جو بڑا ایئرپورٹ کا سربراہ ہوتا ہے بڑا، وہ آیا باہر۔ اس نے آ کر جلدی میں کہا کدھر ہے وہ مولوی جس نے ضد کیا ہوا ہے؟ وہ تو اکڑ کر کہنے لگا۔ جب باہر دیکھا تو نظریں اس کی جھک گئیں، نظریں جھکا کر اپنے جو کام کرنے والے ہوتے ہیں ایئرپورٹ کے اندر، ان کو کہا کوئی مرد ڈاکٹر لے آؤ، اور وہ مرد ڈاکٹر آیا اور اس نے انجیکشن لگوایا۔ حضرت کہنے لگے کہ آج تک میں نے کبھی کسی غیر محرم کو نہیں چھویا، ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور ان مقدس مقامات پر جا رہا ہوں، اور یہ گناہ اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اور پھر جتنے بھی حضرت کے ساتھ گروپ کے لوگ تھے، سب کو ایک مرد نے انجیکشن لگوایا۔ دیکھیں تقوی کا عالم یہ تھا کہ لوگ تو اس 55 روپے میں غالباً کیا کچھ کر لیتے ہیں۔ آج کل یہی حالات ہے، کسی اسپتال میں جاؤ تو وہاں مختلف ہوتا ہے کام۔ عورت جو ہے وہ مرد کو انجیکشن لگا رہی ہے، اور مرد جو ہے وہ عورت کا انجیکشن لگا رہا ہے، مثال کے طور خون ٹیسٹ کرنا یا اس طرح کا معاملہ۔ اور ہمارے ہاں ادھر بھی بعض مقامات پر، اکثر نہیں، بعض مقامات پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جس اسپتال کے اندر یا جس ڈپارٹمنٹ کے اندر عورت نہ ہو تو وہ کہتے ہیں یہ ڈپارٹمنٹ چلتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، چلانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ پر بھروسہ رکھیں، تقوی اور پرہیزگاری کریں، اس پر بھی کامیابی ہے، اسی پر کامیابی ہے اور کامرانی ہے۔ نظام چلانے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، مرد ہو تب بھی چل جائے گا، عورت ہو تب بھی چل جائے گی معاملات۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اس بات کو سمجھے
کہ تقوی اور پرہیزگاری پر زندگی گزارنی ہے تو اپنے اسلاف کے کتابوں کا، ان کے سوانح حیات کا مطالعہ کریں، وہیں سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ حضرات کو تقوی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔